شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدرہ ومقدارہ العظیم. معزز سامعین و ناظرین، مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ میرا شریف کی رمضان ٹرانسمیشن 2026 اپنے اختتامی مراحل کو پہنچ رہی ہے. ضیاء القلوب کے عنوان سے یہ پروگرام افطار سے قبل آپ کے پاس پہنچتا رہا، اور اس دفعہ مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف اور اس کے مختلف جو ذیلی ادارے ہیں، برانچز ہیں، ان سے یہ پیغام محبت آپ تک پہنچا. بہت سی برانچز کا تعارف، وہاں کے علماء کرام کی قیم گفتگو اور مختلف موضوعات کے اوپر رہنمائی رمضان المبارک میں اس پلیٹ فارم کے ذریعے آپ اس کو سماعت کرتے رہے. آج اس سلسلے کا آخری پروگرام ہے، اور ہم اس وقت کلر کہار کی پہاڑیوں کے دامن میں ایک جگہ موجود ہیں، اور یہ بہت خوبصورت علاقہ ہے اور سردی کے نام سے یہ موسوم ہے. اور اس گاؤں میں ہمارے عزیز شاکر اویس صاحب ان کا گھر ہے، تو آج ہم ان کے پاس آئے اور یہاں سے یہ آخری پروگرام ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. اور آج میں جو ہماری ٹیم، اصل میں وہ لوگ جو بنیادوں میں رہ کے کام کرتے ہیں اور جن کی وجہ سے آواز محبت پہنچتی ہے، تو یہ آخری پروگرام ان کے نام ہوتا ہے. تو یہ الحسنات میڈیا ٹیم جو ہے، یہ ان کے نام اس پروگرام کو موسوم کیا گیا ہے. اس میں میرے ساتھ موجود ہیں محترم سید صابر شاہ صاحب بخاری. یہ پروڈیوسر تھے اس پورے پروگرام کے، اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اسے پروڈیوس کیا. اس کی ریکارڈنگز، اس کی ایڈیٹنگ، پھر اس کو شیئر کرنا بہت اچھے یہ کرتے رہے. اسی طرح میرے ساتھ موجود ہیں علامہ شعیب شہباز صاحب. آپ فاضل دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف ہیں، اور اس وقت جامعہ ضیاء کرم دھوریہ، یہ کھاریاں کے علاقے میں، وہاں یہ بطور ناظم الامور اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں اور بہترین گفتگو فرماتے ہیں. اسی طرح ہمارا بھیرا شریف کا جو نیٹ ورک میڈیا کا ہے، اس سے کافی عرصے سے وابستہ ہیں، اور ان کی طویل خدمات کا ایک سلسلہ ہے، یہ بھی ابھی گفتگو فرمائیں گے. اسی طرح عزیزم شاکر اویس صاحب وہ موجود ہیں، اور وہ بھی ہماری اس میڈیا ٹیم کے بڑے ایکٹیو پارٹیسپینٹ ہیں، اور اس کے بہت سے معاملات کو بڑے نظم کے ساتھ سر انجام دیتے ہیں. انگلش میں ان کی اچھی ایک جو ہے وہ اسپیشلائزیشن ہے، گفتگو فرماتے ہیں. اسی کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں محمد کاشف رمضان صاحب. آپ نے بھی اس دفعہ بزم اسناد میڈیا ٹیم میں بڑا فعال کردار ادا کیا، ریکارڈنگ کے اندر، ایڈیٹنگ کے اندر، تو ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں. اسی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں صہیب شہباز صاحب. یہ بھی ہمارے اس میڈیا ٹیم کے سرگرم رکن ہیں. پورے رمضان المبارک کی نشریات میں ضیاء سحر کی ریکارڈنگ ہو یا ضیاء القلوب کی ریکارڈنگ ہو، دونوں ریکارڈنگز میں ان کا کردار بہت کلیدی رہا. اللہ کریم ان کو مزید توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور برکتوں سے نوازے. تو اب کیونکہ وقت بہت ہمارا مختصر ہے، تو میں گزارش کروں گا علامہ شعیب شہباز صاحب سے کہ آپ جو ہماری یہ رمضان ٹرانسمیشن ہے، سابقہ کیا تاریخ رہی اور اس رمضان ٹرانسمیشن تک، اس حوالے سے ایک تعارفی گفتگو فرمائیں گے. علامہ شعیب شہباز صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. معزز و محترم سامعین و ناظرین، پروگرام ضیاء القلوب کی نشست اپنے اختتام کی دہلیز پر کھڑی ہے، اور آج دل میں شکر کے اور لبوں پر دعاؤں کے چراغ روشن ہیں، اس لیے کہ یہ رمضان ٹرانسمیشن کا ہی اختتام نہیں، بلکہ یہ ایک روحانی سفر کی تکمیل ہے. لہٰذا سب سے پہلے میں مجاہد تحریک ختم نبوت، جانشین حضور ضیاء الامت
حضرت قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور اکس جمال کرم حضرت قبلہ ڈاکٹر ابو الحسن محمد شاہ الازہری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں بصد ادب و احترام ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب بھی رمضان ٹرانسمیشن کی آخری نشست منعقد ہوتی ہے تو دل بے اختیار اس عظیم شخصیت کے لیے عقیدت و امتنان سے بھر جاتا ہے کہ جنہوں نے اپنی فکر رسا اور محنت پہم اور اخلاص بے مثال کی بنیاد پر اس خیر کے سلسلے کو روح اور تازگی بخشی، اس خیر کے کارواں کو سمت بھی دی اور رفتار بھی دی، جنہوں نے اپنے علم کو چراغ بنایا، اپنی سعی اور جہد مسلسل کو سرمایہ بنایا اور اخلاص کو بنیاد بنا کر اس کار خیر کو استحکام بخشا۔ میری مراد استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا استاذ المکرم قبلہ ڈاکٹر محمد نعیم الدین الازہری صاحب زیدہ مجدہ ہیں۔ آپ کی ہی قیادت میں یہ سلسلہ خیر ہر سال نمو پاتا ہے اور دلوں کو روشن اور منور کرتا چلا جا رہا ہے۔ یہاں پر یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ آپ نے رمضان ٹرانسمیشن کو موسمی اور روایتی تقاریب میں محدود نہیں کیا، بلکہ اسے اصلاحی تحریک کی صورت دی ہے، اور یہ ایسی تحریک کی صورت دی ہے کہ اسے رسم کی سطح سے اٹھا کے شعور کی منزل تک پہنچایا ہے کہ جب موجودہ دور میں رمضان ٹرانسمیشن کے نام پہ بہت سی خرافات ہمارے سامنے دکھائی دیتی ہیں، منظر عام پر آتی ہیں، تو وہیں پہ اس کی اصلاح کا بھی بیڑا ہمیں اٹھائے قبلہ استاذ المکرم نظر آتے ہیں۔ تو سامعین محترم، یہ ایک ایسی اصلاحی تحریک قبلہ استاذ المکرم کی نگرانی میں شروع کی گئی ہے کہ جس میں قرآن و سنت کی رہنمائی اور روشنی بھی ملتی ہے، اور محض دین کو ہی نہیں بیان کیا جاتا بلکہ اسے زندگی کے ساتھ جوڑ کے سمجھایا جاتا ہے۔ خواب و خیال میں بھٹکے ہوئے لوگوں کو مقصد حیات کی جانب متوجہ کیا جاتا ہے، نوجوان اور نئی نسل کو درست راہ اور سمت دکھائی دی جاتی ہے، اور اسی طرح معاشرے کے تنقیدی پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہوئے اس کا حل بھی تجویز کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی تحریک کے اندر آپ کو اخلاقی اقدار کے زندہ کرنے کی دعوت بھی ملتی ہے۔ تو یہ چند ایک چیزیں تھیں کہ جو ابتدائی طور پر ذکر کی گئیں، اور اب اختصار کے ساتھ آپ احباب کے سامنے میں گزشتہ چند سالوں سے جو رمضان نشریات آپ احباب کے سامنے پیش کی جاتی رہیں ان کا مختصر سا ذکر آپ احباب کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ 2021 کے اندر آپ نے سکرین کے اوپر دیکھا کہ رمضان فی صحبت القرآن کے عنوان سے رمضان المبارک کی نشریات پیش کی جاتی رہیں، اور اس کا عنوان ہی ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ رمضان کی اصل روح صحبت قرآن میں ہے، اور اس پروگرام کے تحت لوگوں کو، عوام الناس کو کلام الہی کے ساتھ جوڑنے کی سعی کی گئی، اور لوگوں کو قرآن میں تفکر و تدبر کرنے کی دعوت دی گئی، اور اس میں فہم قرآن کے اور تعلق بالقرآن کے جو اسالیب ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھا گیا کہ سب سے پہلے تلاوت و قرات کا مرحلہ آتا، تلاوت کی جاتی، پھر ترجمہ اور تفسیر کو بیان کیا جاتا، اس کے بعد عملی طور پہ قرآن مجید میں تفکر اور تدبر کا عملی نمونہ پیش کیا جاتا، اور اس کے بعد لوگوں کو بھی قرآن کو پڑھ کے، سمجھ کے اور عمل کر کے دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دینے کی جانب دعوت دی جاتی۔ اور اس کے بعد مشارق الانوار کے نام سے رمضان نشریات پیش کی گئی کہ جس میں احادیث مبارکہ کو موضوع سخن بنایا گیا، لیکن یہاں پہ یہ بھی قابل ذکر بات ہے، قابل غور بات یہ ہے کہ محض احادیث ہی نہیں بیان کی گئیں بلکہ ان میں سے جو دستور حیات ہے اسے لوگوں کے دلوں میں اتارنے کی کوشش کی گئی تاکہ سامع صرف احادیث کو ہی نہ سنے بلکہ اپنے اندر مثبت تبدیلی کو بھی محسوس کرے۔ تو اس طریقے سے جو مشارق الانوار کے نام سے نشریات ہیں یہ بھی اصلاح احوال کا، تجدید عہد کا، اور اسی طریقے سے فروغ سنت و حدیث کا بڑا ذریعہ یہ نشریات بنی رہی۔ اس کے بعد زاد الطالبین کے نام سے نشریات کو پیش کیا گیا کہ جس میں بھیرا شریف کے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف کے جید اور معزز اساتذہ کرام نے مختلف عناوین کے اوپر گفتگو فرمائی، اور اس کے بعد
نقوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عنوان سے نشریات کو پیش کیا گیا کہ جس میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درخشاں پہلوؤں کا تذکرہ ہوا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بڑی پیاری بات ہے کہ یہ رمضان کے بابرکت لمحات میں صرف رمضان نشریات ہی نہیں تھیں، بلکہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی محافل تھی کہ جن میں سیرت کے واقعات کو ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں عصر حاضر کی زندگی کے ساتھ جوڑ کے بیان کیا گیا، اور جو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عملی دروس اخذ ہوتے ہیں ان کو بھی سامعین کے سامنے پیش کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی اور اس شعور کو بھی اجاگر کیا گیا کہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ماضی میں ایک ذکر خیر ہے تو وہیں ہمارے لیے حال اور مستقبل کے اندر منبع رشد و ہدایت ہے۔ اور صرف سیرت کے واقعات کو ہی ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ اس پروگرام کے اندر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو زندہ و جاوید اور قابل عمل دستور حیات کے طور پر بھی پیش کیا گیا۔ اور اس کے بعد فیضان قرآن کے عنوان سے اور نام سے رمضان ٹرانسمیشن پیش کی گئی کہ جس میں ایمان اور عصر حاضر کے موضوع کے اوپر قبلہ استاذ المکرم گفتگو فرماتے رہے، اور اس پروگرام کا جو بنیادی ہدف تھا وہ روایتی موضوعات نہیں تھے، بلکہ اس کا جو مقصد تھا وہ جدید ذہن کے اشکالات کو مدلل اور متوازن جوابات فراہم کرنا تھا، کیونکہ انسان عصر حاضر کے اندر سائنسی ترقی، فکری تنوع اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سی معلومات کے سیلاب کے اندر جی رہا ہے، اور ضرورت اس امر کی ہے عصر حاضر میں کہ اسلام کی جو بنیادی عقائد ہیں، عقائد، عبادات اور جو اسلام اور ایمانیات ہے اسے عقلی استدلال کے ساتھ اور قرآنی بصیرت کے ساتھ اچھے طریقے سے اسے پیش کیا جائے۔ تو جو فیضان قرآن کے نام سے رمضان ٹرانسمیشن پیش کی گئی وہ اسی خلا کو پر کرنے کی ایک سعی تھی کہ جس کے اندر جدید ذہن کے اشکالات اور شکوک و شبہات کو سنجیدہ اور متوازن فکر کے ساتھ رد کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سامعین محترم یہ بھی ایک قابل توجہ بات ہے کہ جو نقوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور فیضان قرآن ایمان اور عصر حاضر کے عنوان سے رمضان نشریات پیش کی گئی، اور ان کے اندر جو گفتگو ہوتی رہی قبلہ استاذ المکرم کی، ان سارے بیانات کو قلم کی دوام بخش روشنائی کے ذریعے صفحات کی صورت دی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ العزیز بہت جلد علمی اور فکری حلقوں کے اندر کتابی شکل میں یہ دونوں نشریات پہنچ رہی ہیں۔ اور ان دونوں نشریات میں جو گفتگو ہوتی رہی اس کی اہمیت کا یہیں سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ پہلے یہ محض لمحاتی سماعتوں کا حصہ تھی، اور اب یہ دونوں نشریات ایک دائمی مطالعے کا سرمایہ بن کے ہمارے سامنے منظر عام پر آ رہی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سامعین محترم الحمدللہ جو قبلہ استاذ المکرم کی نگرانی میں خطبات جمعۃ المبارک کا ایک سلسلہ خیر شروع ہوا، اس کی پہلی جلد کہ جس میں ایک کم 70 خطبات شامل کیے گئے اس کی اشاعت ہو چکی ہے، اور اسی طریقے سے یہ سلسلہ خیر اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے، اور دوسری جلد کی تیاری بھی مکمل کی جا رہی ہے جس میں نئے اور بڑے چھوٹے موضوعات کو شامل کیا جا رہا ہے۔ اگر چند ایک موضوعات کو آپ کے سامنے رکھوں تو مثلاً ان میں لذت اور سعادت کا فرق، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کی پہلی ملاقاتیں، اور لیڈرشپ کے سیرت کی روشنی میں رہنما اصول، یعنی ایسے نئے موضوعات کہ جو معاشرے کی ضرورت بھی ہیں، نئی نسل کی ضرورت بھی ہیں، ان کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو آخر میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ قبلہ استاذ المکرم کی نگرانی میں ان تمام خیر کے سلسلوں کو اسی طریقے سے جاری و ساری رکھے تاکہ ہمیں بھی عمل خیر کی توفیق ملتی رہے۔ السلام علیکم۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں ابھی علامہ شعیب شہباز صاحب نے سمرائز کر دیا ہمارے رمضان ٹرانسمیشن کے سابقہ تقریباً 6 سال کے سفر کو، اور بڑے جامع کلمات کے ساتھ انہوں نے اس سب کا تذکرہ کیا۔ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی زبان میں، فیضان میں اور علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اب ہم آئیں گے جناب محترم سید صابر شاہ صاحب بخاری کی جانب، جو روح رواں رہے اس پوری رمضان ٹرانسمیشن کے۔ ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے تجربات اور احساسات کا تذکرہ فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلے میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ قبلہ ڈاکٹر محمد نعیم الدین الازہری صاحب کو اس بابرکت ٹرانسمیشن کی شاندار کامیابی پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔
میرے لیے یہ سعادت اور اعزاز کی بات ہے کہ پچھلے سال کی طرح اس سال بھی قبلہ ڈاکٹر صاحب نے اس کار خیر میں مجھے شریک فرمایا اور اس عظیم دینی خدمت کا حصہ بنایا۔ میں تہ دل سے قبلہ ڈاکٹر صاحب کا شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ عمر دراز عطا فرمائے اور آپ کے فیوز و برکات کو قائم رکھے۔ اس سال کی ٹرانسمیشن سابقہ پروگراموں سے بالکل مختلف اور ایک عظیم منصوبہ پیش ثابت ہوئی۔ پہلے ہم مرکز میں بیٹھ کر ریکارڈنگ کیا کرتے تھے، مگر اس مرتبہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف کی 25 برانچز کو منتخب کیا گیا اور وہاں جا کر پروگرام ریکارڈ کیے گئے۔ یہ محض ایک ٹرانسمیشن نہیں بلکہ ایک دینی تحریک کا عملی مشاہدہ تھا۔ اس سفر کے دوران مختلف اداروں کو قریب سے دیکھنے، ان کے نظام، نظم و ضبط اور تعلیمی ماحول کا جائزہ لینے کا موقع ملا۔ وہاں ہمیں ممتاز شخصیات سے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہوا اور مختلف دینی، تعلیمی اور معاشرتی موضوعات پر ان کے فکر انگیز بیانات سننے کو ملے۔ یہ نشستیں علم، تجربے اور اخلاص کا حسین امتزاج تھی، جنہوں نے دل و دماغ کو تازہ روحانی توانائی عطا فرمائی۔ یہ تمام منظر دیکھ کر دل بے اختیار گواہی دیتا ہے، یہ سب اسی ایک مرد حق کی محنت، اخلاص اور روحانی فیضان کا نتیجہ ہے۔ یقیناً یہ سب کچھ حضور جعل امت رحمۃ اللہ علیہ کے فیض کا تسلسل ہے جو آج گلی گلی نگر نگر پھیل رہا ہے۔ اسی مناسبت سے میں عظیم باپ کے عظیم بیٹے قبلہ حضور دیوان کریم کی خدمت میں بھی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ حضور جعل امت رحمۃ اللہ علیہ نے جو پودا لگایا تھا وہ آج وہ اتنا تناور درخت بن چکا ہے کہ اس وقت مرکزی دارالعلوم کی 33 برانچز تھی اور آج الحمدللہ اندرون ملک اور بیرون ملک 300 زائد برانچز ہیں، بلکہ کئی برانچز کے زیر سایہ مزید درجنوں ذیلی شاخیں بھی بن چکی ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر دل شکر، مسرت اور فخر سے بھر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دینی سلسلے کو مزید فروغ عطا فرمائے، اسے اخلاص و استقامت کے ساتھ جاری رکھے اور ہمیں بھی اس دینی خدمت میں اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک قبلہ ڈاکٹر صاحب کو کامل صحت و عافیت عطا فرمائے اور آپ کی قیادت میں یہ خیر و برکت کا سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے، آمین یا رب العالمین۔ مہربانی۔ معزز سامعین، آپ نے ابھی سید صابر شاہ صاحب بخاری ان کے احساسات و جذبات سنے۔ اب ہم شاکر اویس صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ مختصر سے وقت میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Hope you're doing great. Enjoy your time. Before I deliver my insights on this Ramadan transmission, this specific year's Ramadan transmission, I would love to thank my mentor, my teacher, Dr. Muhammad Naimuddin Al-Azhari, who has provided me the opportunity to be a part of this great Ramadan transmission and this great session. In previous years, we used to record our sessions being inside a building, but this year we changed our setting. Allah Almighty says in Quran, min ayatihi khalqus samawat wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. So Allah Almighty says that there is a diversity. Allah Almighty talks about the diversity. So this year we have followed the rule of diversity and we have brought diversity into these sessions, into this year's Ramadan transmission. We went to different branches of Darul-Uloom Muhammadiyya Ghausiyah Bahira Sharif and we explored them. We recorded multiple sessions there and I think the crux of the matter is that we invited multiple scholars who are renowned scholars and who have in-depth knowledge of Islamic studies, and as well as they are renowned for multiple philosophical studies. So we have brought those scholars, we held multiple sessions with them. So this was, I think, a unique point of this Ramadan transmission, which we did not have in our previous year's Ramadan transmission. I am really thankful to Dr. Saab, who has provided me to speak in these sessions as well, because I have got 4 programs which have been uploaded, and inshallah I think you people would have watched them as well. I would sum up my brief talk by thanking Qibla Huzur Diwan Kareem and Dr. Naimuddin Al-Azhari Sahib as well. معزز سامعین، ابھی آپ نے شاکر اویس صاحب سے ان کے خیالات و جذبات سماعت فرمائے۔ محمد کاشف رمضان صاحب بھی اس ٹیم کا حصہ رہے۔ صرف 1-2 منٹ میں ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی چند کلمات خیر عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پروفیسر ڈاکٹر محمد نعیم الدین الازہری صاحب اور اپنی الحسنات میڈیا ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج ہمارا رمضان ٹرانسمیشن اختتام پذیر ہوا
اور میں پروفیسر ڈاکٹر محمد نعیم الدین الازہری صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس فعال ٹیم کا حصہ بنایا، اور دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری آئندہ ٹرانسمیشن کو احسن انداز کے ساتھ چلانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس کار خیر میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب گزارش کروں گا میں محمد صہیب شہباز صاحب سے کہ وہ پورے رمضان المبارک میں سحر اور افطار کے تمام تر ریکارڈنگز کے اندر اس کا ایک فعال حصہ رہے ہیں، کہ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سامعین و ناظرین، آج ضیاء القلوب رمضان ٹرانسمیشن کی آخری نشست ہے، اور یہ گزشتہ چند سالوں سے یہ معمول ہے کہ آخری نشست الحسنات میڈیا ٹیم کے نام کی جاتی ہے، جس میں یہ احباب اپنے تجربات، اپنے نظریات وہ سامعین تک پہنچاتے ہیں، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آخری نشست ان پاک باز ہستیوں کے نام ہوتی ہے کہ جن کی جہد مسلسل اور جن کی محنتوں اور کاوشوں سے یہ سلسلہ خیر اپنی منزل تک پہنچتا ہے، اور جن کی تجدیدی فکر سے یہ سلسلہ تند و تیز ہواؤں سے گزرتا ہوا اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اور ان میں سے سر فہرست وہ ہستی کہ جو اس کارواں کی سرپرستی فرماتی ہیں، وہ میری مراد حضور دیوان کریم حضور قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب مد ظلہ العالی آپ کی ہے۔ یہاں پر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ شعر عرض کرنا چاہوں گا کہ ہوا گو تند و تیز ہے لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہیں انداز خسروانہ۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح آپ کے برادر اصغر عکس جمال کرم حضور قبلہ ڈاکٹر ابو الحسن محمد شاہ صاحب زیدہ مجدہ، آپ کی بھی رہبری اور رہنمائی اس کارواں کو جلا بخشتی ہے۔ اور آخر پر وہ ہستی کہ جو اس کارواں کی روح رواں ہے، جو لیل و نہار کے تفاوت سے پرے ہٹ کے اپنی ساری کاوشیں اور محنتیں اس کارواں کے لیے وقف کر دیتی ہیں، وہ میری مراد حضور قبلہ استاذی العلماء ڈاکٹر محمد نعیم الدین الازہری زیدہ مجدہ آپ کی ذات گرامی ہے۔ یہاں پر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، حاصل ہے کرم ان کو ایک مرشد کامل کا، شاکر نے دعا لی ہے شاکر سے دعا لے لو۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ساری ہستیاں ہی ہدیہ تبریک اور مبارکباد کی مستحق ہیں کہ جن کی کوششوں سے یہ سلسلہ خیر اپنے اختتام کو پہنچا اور یہ علمی اور ابلاغی پیغام آپ سامعین تک پہنچا۔ اس کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان المبارک کے اندر یہ جو ٹرانسمیشن کا سلسلہ ہے، یہ صرف نشریات کا ہی سلسلہ نہیں ہے، بلکہ یہ اصلاح قلوب، اصلاح احوال، بیداری فکر کا سلسلہ ہے۔ اور اسی سلسلے کے ساتھ منسلک ہو کے سامعین اپنے شبانہ روز قرآن و حدیث کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق گزار سکتے ہیں۔ ہم ضیاء سحر دیکھ لیں جو سحری کے وقت نشر کیے جاتے ہیں، یا افطار کے وقت جو ٹرانسمیشن ضیاء القلوب کے نام سے نشر کیا جاتا ہے، ہم اس کو دیکھ لیں۔ ان میں ایسے موضوعات کا انتخاب کیا گیا ہے کہ جو متنوع موضوعات ہیں، کیونکہ سابقہ چند سالوں میں جو ٹرانسمیشن نشر کیے گئے ان میں سے ایک مشارق الانوار کے نام سے موسوم تھا، جس کے اندر مصر کے عظیم شیخ سعید رمضان البوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب سے منتخب احادیث کا مجموعہ لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ اسی طرح رمضان فی صحبت القرآن کے اندر قرآن حکیم کی منتخب صورتوں کا خلاصہ سامعین کے گوش گزار کیا گیا۔ اسی طرح گزشتہ سال میں نقوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے موسوم رمضان ٹرانسمیشن نشر کیا گیا، جس کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے قبل کے احوال کو ذکر کیا گیا۔
جس کو حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مایا ناز سیرت کی کتاب ضیاء النبی کے اندر شب دہجور کا نام دیا ہے۔ پھر آپ کی ولادت کے بعد کے احوال، آپ کی عہد طفولیت، عہد شباب اور وفات مبارک کو ذکر کیا، اور وفات کے بعد کے احوال کو ذکر کیا گیا۔ اسی طرح سابقہ سال میں فیضان قرآن ایمان اور عصر حاضر کے نام سے جو ٹرانسمیشن نشر کی گئی، اس کے اندر اخلاقیات کے حوالے سے کچھ موضوعات کا انتخاب کیا گیا۔ وہی سلسلہ اس سال بھی چلتا رہا، اور اس سال بھی انہی اخلاقیات کے حوالے سے موضوعات کا انتخاب کیا گیا کہ جن کے اندر معاشرے میں موجود برائیوں کو ختم کرنے کا ایک عزم مصمم کیا گیا، کیونکہ یہ مادیت زدہ دور کے اندر جہاں بد کلامی، بد زبانی رواج پکڑ رہی ہے، اور سوشل میڈیا کے مثبت استعمال کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ منفی پہلو یہ ہیں کہ اس کے ساتھ جھوٹ وہ پروان چڑھتا چلا جا رہا ہے، بددیانتی رواج پکڑ رہی ہے، اور کردار کشی ہو رہی ہے، اور بے جا لوگ تنقید کا نشانہ بن رہے ہیں۔ جس طرح کہ مرزا غالب نے کہا تھا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا۔ اور یہی سلسلہ جو سحر ٹرانسمیشن اور افطار ٹرانسمیشن میں چلتا رہا، اس کے حوالے سے میں ایک دو موضوعات یہاں ذکر کرتا ہوں کہ ضیاء سحر ٹرانسمیشن کے اندر جو اساتذہ کرام نے متنوع موضوعات پر گفتگو فرمائی، ان میں سے چند ایک موضوعات ایسے تھے کہ جو نوجوان نسل کے لیے ایک بہت بڑا سبق کے حامل تھے، یعنی جن کے اندر نوجوان نسل کو ایک نئے عزم کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنے کی ترغیب دی گئی تھی، اور ایک مقصد لے کے اس کے پیچھے اپنی زندگی کو وقف کرنے کا درس دیا گیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر معاشرے کے اندر جو شرم و حیا کے حوالے سے، پاک دامنی کے حوالے سے، عفت کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان کے حوالے سے بات کی گئی، اور اس کے ساتھ جو معاشرے میں موجود برائیاں ہیں جن میں سے جھوٹ ہے، کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، باہمی نفرت ہے، اس طرح کی جو بھی برائیاں ہیں ان کے نقصانات کو ذکر کیا گیا، اور ان کے نقصانات کے ساتھ ساتھ ان سے تدارک کے طریقے وہ ذکر کیے گئے۔ یہ وہ ضیاء سحر کے اندر چند ایک موضوعات تھے کہ جن کا میں نے ذکر کیا، اور اسی طرح رمضان ٹرانسمیشن ضیاء القلوب میں وہ موضوعات کا انتخاب کیا گیا کہ جو عصر حاضر کے جدید اشکالات کے متعلق تھے، جس طرح کے بعض ایسے احباب سر اٹھا رہے ہیں کہ جو احادیث مبارکہ کے اوپر اعتراضات کرتے ہمیں نظر آتے ہیں، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ صرف اور صرف ہمارے لیے قرآن ہی حجت ہے، حدیث حجت ہے ہی نہیں۔ اس طرح کے موضوعات اور من گڑت روایات اور بیانات کے ساتھ لوگوں کے ذہنوں کے اندر خناس برتے چلے جا رہے ہیں۔ اس طرح ان کا رد بلیغ کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث مبارکہ کی استنادی حیثیت اور حجیت حدیث کے حوالے سے ضیاء القلوب افطار ٹرانسمیشن کے اندر گفتگو کی گئی۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے موضوعات تھے کہ جو عصر حاضر کے اندر بیان کرنے کی اشد ضرورت تھی، اور عصر حاضر کی نبض پہ ہاتھ رکھتے ہوئے قبلہ استاذ المکرم نے ان کا انتخاب فرمایا۔ سامعین ان کو سن کے ان سے استفادہ بھی کر رہے ہیں، آئندہ اپنی زندگی کو اسلام اور قرآن کے مطابق بسر کرنے کی عظیم کاوش بھی کریں گے۔ والسلام علیکم۔ ایک آواز آپ ہر روز سنتے رہے ہماری اس رمضان ٹرانسمیشن میں، وہ صاحبزادہ پیرزادہ ابو بکر ہاشمی صاحب کی آواز ہے، اور بڑی شاندار آواز ہے اور توانا آواز ہے۔ تو ابھی ہم ان کی گفتگو بھی سماعت کریں گے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں حضور دیوان کریم حضرت قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب جیدہ مجدہ کو، کہ جنہوں نے اس خوبصورت سلسلے کی سرپرستی فرمائی، اور قابل تحسین ہے صاحبزادہ ڈاکٹر پیر ابو الحسن محمد شاہ صاحب جیدہ مجدہ، اور خصوصی طور پر استاذی مکرم جناب علامہ ڈاکٹر پروفیسر محمد نعیم الدین الازہری صاحب۔ حضرات ذی وقار،
رمضان المبارک وہ عظیم اور بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں لوگ ذکر الہی اور عبادات کی طرف مائل ہوتے ہیں اور دین کو سیکھنا چاہتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ ایسے میں بہت سے ایسے چینلز ہیں جن پہ رمضان ٹرانسمیشن کے نام پہ پروگرام تو کیے جاتے ہیں، مگر آپ اگر غور سے دیکھیں تو ان میں نام تو رمضان ٹرانسمیشن کا ہوتا ہے، لیکن کہیں گیمنگ شو چل رہے ہوتے ہیں، کہیں ناچ گانے کے پروگرام چل رہے ہوتے ہیں، کہیں کھانے پکانے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں، اور کہیں میوزیکل جو ہے وہ پروگرام چل رہا ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رمضان ٹرانسمیشن کے نام پہ ایک دھبا ہے۔ ایسے میں کچھ ایسے چینلز بھی ہیں جو خیر کا کام کر رہے ہیں، علماء کو بٹھاتے ہیں، عوام کو مسائل سمجھاتے ہیں۔ وہ لوگ قابل صد تحسین ہیں کہ جو لوگ اس طرح کے پروگرام نشر کر رہے ہیں۔ اسی طرح بعض چینلز کے اوپر علماء کے ساتھ کچھ جہلاء کو بٹھا دیا جاتا ہے، نہ ان کی شکل و صورت کوئی علماء والی ہوتی ہے، نہ ان کو دین کا کچھ پتہ ہوتا ہے، بس ایک نئی بات لا کر لوگوں کے سامنے رکھ دینی اور پھر علماء کے ساتھ ان کی ڈیبیٹ کروائی جاتی ہے یہ چینلز کے اوپر بٹھا کر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کوئی خیر کا عمل نہیں ہے۔ تو ایسے میں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف اور خانقاہ عالیہ امیر السالکین بھیرا شریف قابل صد تحسین ہے کہ جنہوں نے ہر سال کی طرح اس سال بھی رمضان ٹرانسمیشن ایک خوبصورت انداز کے اندر چلائی، اور اس میں جید علماء کرام کے جو ہے وہ لیکچرز رکھے گئے، اور مختلف علماء کرام، جید اساتذہ کرام، بزرگ اساتذہ کرام اور شیوخ الحدیث جو ہیں انہوں نے اس کے اندر گفتگو فرمائی اور سیر حاصل گفتگو فرمائی۔ میں اس موقع پر ان عظیم شخصیات کو بھی خراج عقیدت و محبت پیش کرتا ہوں کہ جو الحسنات میڈیا ٹیم کا حصہ ہیں اور ان نشریات کو چلانے میں اپنا بھرپور تعاون پیش کرتے ہیں۔ تو اس موقع پر میں الحسنات میڈیا ٹیم کا بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اس میں ہمارے محترم دوست جناب صاحبزادہ سید صابر شاہ صاحب بخاری زیدہ مجدہ آپ ہیں، اور جناب مولانا شعیب شہباز چشتی صاحب، اور ان کے برادر اصغر جناب مولانا محمد صہیب شہباز صاحب، اور ہمارے بڑے باوقار دوست جو مصر سے بیٹھ کر ان ٹرانسمیشن کی نشریات میں ہماری بھرپور مدد کرتے ہیں، جناب محترم مبشر وقار صاحب، وہ بھی میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کے لیے بھی ڈھیروں دعائیں ہیں۔ اللہ کریم اس کار خیر کو ہمیشہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ آپ تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے اب ایسے خیر کے کام دیکھیں تو انہیں اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے زیادہ شیئر کیا کریں اور لوگوں تک پہنچایا کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد مبشر وقار ہے اور میں اس وقت الازہر یونیورسٹی کے اندر BS اسلامک اسٹڈیز کا طالب علم ہوں، اور آج آپ بزم حسنات میڈیا ٹیم کا تعارفی پروگرام ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں قبلہ استاذ المکرم ڈاکٹر محمد نعیم الدین الازہری صاحب کا مشکور ہوں کہ آپ نے اس خوبصورت پلیٹ فارم کے اوپر آنے کا موقع عنایت فرمایا۔ آج میں میڈیا کوآرڈینیٹر کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج سے 6 سال پہلے قبلہ استاذ مکرم ڈاکٹر محمد نعیم الدین الازہری صاحب نے اس میڈیا ٹیم کا آغاز کیا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت ہم اس ٹیم کے 4 ممبران تھے، جن کے اندر علامہ شعیب خان صاحب تھے، علامہ شعیب شہباز مصطفی صاحب ہیں، اور اسی طرح احتشام الحسن قاسمی صاحب اور بندہ ناچیز حاضر تھا۔ اس وقت ہماری ٹیم تقریباً 8 احباب کے اوپر مشتمل ہے، جن کی سرپرستی قبلہ استاذ المکرم فرما رہے ہیں، اور جو اس ٹیم کے اندر اپنے کام سر انجام دے رہے ہیں ان میں علامہ شعیب شہباز صاحب ہیں جو ڈیزائننگ کے جو کام ہے ان کو سر انجام دے رہے ہیں، اور اسی طرح ان کے جو برادر محترم ہیں صہیب شہباز صاحب اور سید صابر شاہ صاحب بخاری اور کاشف رمضان صاحب، یہ تینوں احباب ریکارڈنگ اور ایڈیٹنگ جو مراحل ہیں ان کو سر انجام دیتے ہیں، اور پیرزادہ ابو بکر ہاشمی صاحب جو وائس اوورنگ کے جو کام ہیں ان کو سر انجام دیتے ہیں، اور جو میرے ذمہ جو کام ہے
وہ ان پروگرامز کو مختلف پلیٹ فارم کے اوپر اس کو لائیو نشر کرنا ہے، جس کے اندر یوٹیوب اور فیس بک جو پلیٹ فارم ہیں ان کے اوپر ہم اس کو نشر کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ ایک تکنیکی کام ہے اور اس کے اندر الحمدللہ مجھے 6 سال کا تجربہ حاصل ہے، اور مجھے بتاتے ہوئے آج الحمدللہ یہ خوشی ہو رہی ہے کہ ہماری اس ٹیم نے آج 6ٹھی رمضان ٹرانسمیشن کامیابی کے ساتھ اس کو مکمل کیا ہے۔ جیسا کہ پہلے علامہ شعیب شہباز صاحب نے بھی آپ کے سامنے جو ہمارے سابقہ پروگرام ہیں ان کو پیش کیا، تو ان کا ایک مختصر سا میں تعارف آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں کہ سب سے پہلے 2021 کے اندر ہم نے رمضان فی صحبت القرآن جو ٹرانسمیشن تھی، ہم نے اس کا آغاز اس سے کیا، اور پھر اس کے بعد مشارق الانوار حدیث شریف کی ایک کتاب ہے، اس کے اوپر ہم نے ایک ٹرانسمیشن چلائی، اور 2023 کے اندر ہم نے زاد الطالبین کے نام سے ایک ٹرانسمیشن ہم نے نشر کی، جس کے اندر جن ہستیوں نے حضور ضیاء الامت سے علم حاصل کیا، حضور ضیاء الامت کے سامنے زانوئے تلمذ طے کیے، اور انہوں نے حضور ضیاء الامت کو کس طرح دیکھا، انہوں نے حضور ضیاء الامت کی زندگی اور ان اساتذہ کرام کی زندگی کے اوپر ہم نے اس ٹرانسمیشن کو نشر کیا، تاکہ جو ہمارے اساتذہ کرام ہیں ان کی جو خدمات ہیں، جو ان کی علمی خدمات ہیں، وہ ہم آپ کے سامنے پیش کر سکیں۔ پھر اسی طرح 2024 کے اندر ہم نے نقوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ایک خاص جو ٹرانسمیشن تھی، ہم نے اس کو آپ کے سامنے نشر کیا، جو پوری کی پوری ایک سیرت کے اوپر مشتمل تھی، اور اس کے بعد فیضان قرآن 2025 کے اندر اس کو آپ کے سامنے نشر کیا گیا، اور اس سال ضیاء القلوب کے نام سے ہم نے ایک ٹرانسمیشن اپنے احباب کے سامنے پیش کی ہے۔ اس کے علاوہ ہم حج کے موقع کے اوپر ایک 10 دن کا خاص جو ہے وہ حج کی مناسبت کے ساتھ ایک ٹرانسمیشن آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس پلیٹ فارم کے اوپر جو دیر شریف کی علمی تاریخ ہے اور جو ہمارے دیر شریف کے اساتذہ کرام ہیں ان کے گاہے بگاہے مختلف موضوعات کے اوپر لیکچر جو ہے وہ شیئر کیے جاتے ہیں۔ آج الحمدللہ مجھے یہ بتاتے ہوئے بھی ساتھ خوشی ہو رہی ہے کہ جب ہم نے اس کام کا آغاز کیا تھا 2021 کے اندر، ابتدا کے اندر تو ہمیں دیکھنے والے بہت کم احباب ہوا کرتے تھے، تو اس وقت مجھے یاد ہے کہ ہم استاد مکرم سے کہا کرتے تھے کہ حضور ہمیں دیکھنے والے بہت کم لوگ ہیں، تو اس وقت قبلہ استاد مکرم نے کہا تھا کہ آپ اپنے کام کو جاری رکھیں، دیکھنے والے خود ہی ساتھ جڑتے جائیں گے۔ تو میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ تو اب الحمدللہ ہمیں جو دیکھنے والے ہیں، جو سامعین ہیں، ان کی تعداد آپ یہ ساتھ ایک اسکرین شاٹ دیکھ رہے ہیں 7.5 لاکھ کے قریب ہے، اور جب الحمدللہ ہم اپنے سامعین کی اس تعداد کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ ہماری وسادت کے ساتھ یہ پروگرام جو دین کا ایک پیغام ہے اس کو دیکھنے والے اتنے زیادہ لوگ ہیں۔ آخر کے اندر دعا گو ہیں اللہ رب العزت ان رمضان ٹرانسمیشن کو ہمارے لیے اور ہمارے دیکھنے والوں کے لیے نفع بخش بنائے، اور اللہ کریم ہماری اس الاسناد میڈیا ٹیم کو بھی دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، ان کو اسی شوق اور جذبے کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر کے اندر میں قبلہ استاد مکرم قبلہ ڈاکٹر محمد نعیم الدین الادری صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس خوبصورت پلیٹ فارم کے اوپر آنے کا موقع عنایت فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آپ نے ہماری ٹیم کے تمام جو اس اراکین موجود ہیں ان کے مختصر خیالات اور نیک جذبات، تمنائیں وہ سنی۔ یہ اصل میں ایک اس چیز کا اظہار ہوتا ہے کہ یہ جو ٹیم ہے جن کی محنت اور کاوش ہے، ان کو ایک دفعہ موقع دیا جائے کہ وہ کچھ دعائیہ کلمات میں شامل ہوں، اور یہ دعائیں ان سب کو ملیں اور یہ اس سلسلہ خیر کو جاری رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی رمضان ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں بار بار رمضان کی برکتیں اور بہاریں نصیب فرمائے، اور حضور دیوان کریم حضرت قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ آپ کا سایہ تا دیر سلامت رہے، فیضان حضور ضیاء الامت اسی طرح بڑھتا رہے۔ ہمارے معزز اساتذہ کرام جنہوں نے کرم نوازی فرما کر اس رمضان ٹرانسمیشن میں اپنی گفتگو فرمائی اور بہترین طریقے سے رہنمائی فرمائی، اللہ تعالیٰ ان کو عمر دراز میں صحت نصیب فرمائے، اور یہ سلسلہ خیر جاری رہے، جڑے رہیں میرا شریف کی اس علمی تحریک سے، اور اس
سلسلہ خیر میں آپ بھی شامل رہیں. انشاءاللہ آئندہ رمضان المبارک میں بشرط زندگی دوبارہ ہم حاضر ہوں گے کسی نئے پروگرام کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. دعا کریں آمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ ہمارے روزے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری تراویح اپنی بارگاہ میں قبول فرما. رمضان المبارک کے دن اور رات کی روحانیت اور برکتیں ہمیں نصیب فرما. ہم غافل کمزور لوگ ہیں، یا اللہ تو عطا کرنے والا ہے، ہمیں معروم نہ رکھ. ہمیں رمضان المبارک میں بخشے ہوئے میں شامل فرما، اتقا من النار میں شامل فرما. یا اللہ ہمیں زندگی میں بار بار رمضان کی بہاریں صحت اور سلامتی کے ساتھ عطا فرما. ملک پاکستان کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما. دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کو مزید ترقی اور عروج عطا فرما. تمام ادارے، برانچز، معلمات، طالبات، طلباء، اساتذہ اور بالخصوص ہمارے قائد اور روحانی پیشوا حضرت قبلہ حضور دیوان کریم پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب زیدہ مجدہ آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ عمر دراز نصیب فرما، اور اس سلسلہ خیر کے اندر مزید برکات عطا فرما. جن جن لوگوں نے تعاون کیا، جن برانچز سے یہ آواز پہنچی، یا اللہ ان تمام اداروں کو مزید ترقی اور عروج عطا فرما. جہاں ہم نہیں جا سکے، ہماری پوری جو علمی نیٹ ورک اور تحریک ہے اس کے ہر ادارے کو ترقی اور عروج عطا فرما. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف دینی اور عصری تعلیم کا بے مثال ادارہ ہے، جہاں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں. رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون اس عظیم ادارے تک پہنچا کر اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں. درجہ ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں.